मेरा नाम रुखसार है। मैं आप लोगों से अपनी ज़िंदगी के कुछ लम्हात शेयर करना चाहती हूँ, जिनको मैं आज तक भुला नहीं सकी हूँ। हो सकता है कोई मेरी कहानी सुनकर उससे सबक हासिल करे। ये उन दिनों की बात है जब मैं एक कॉलेज में मेडिकल की तालीम हासिल कर रही थी। उस वक्त मेरी उम्र 17 बरस थी। उस वक्त मैं एक मशहूर प्रोफेसर के पास ट्यूशन पढ़ने जाती थी। वह ट्यूशन सेंटर मेरे घर से खासा दूर था, ताहम मैं पैदल ही चली जाया करती थी। सेंटर में मेरे ग्रुप में कई लड़कियां और लड़के थे। उनमें से एक लड़का अनवर भी था। वह बहुत ज़हीन और स्मार्ट था, मगर कुछ दिनों से ही मैं महसूस कर रही थी कि वह मेरा पीछा कर रहा था, जिस पर मुझे बहुत गुस्सा भी आया था। वह छुट्टी के बाद तमाम रास्ते मेरे पीछे चलता। जब मैं अपने घर में दाखिल होती तो वह वापस चला जाता। उसकी इस हरकत से मेरी तो जान निकल जाती थी कि कहीं मेरे माँ बाप न देख लें। वह क्या समझेंगे कि क्या कर रही है। एक दिन उसने रास्ते में मौका देखकर मुझे अपना सेल नंबर दिया। मैंने उस वजह से ले लिया कि मैं सबके सामने तो उसको कुछ बोल नहीं सकती थी, तो क्यों ना फोन पर ही उसे जलील किया जाए। जब मैंने अपना गुस्सा उतारने के लिए फोन किया तो बात ही दूसरी निकली। इमरान बोला, आप अकेली इतनी दूर पैदल अपने घर जाती हैं और जहां से आप गुजर जाती हैं वहां सन्नाटा ही सन्नाटा होता है, इसलिए मैं आपको घर तक छोड़ देता हूं। मगर आप मेरी इतनी फिक्र क्यों करते हैं? मैं खुद जा सकती हूं, मुझे कुछ नहीं होगा। क्या आपको अंदाजा है कि आपकी इस हरकत से मैं बदनाम हो सकती हूं? दरअसल बात यह भी है कि मैं आपको बहुत पसंद करता हूँ। आपकी फिक्र भी है मुझे, तो मैं क्या करूँ? दिल के हाथों में बहुत मजबूर हूँ। अनवर ने बेधड़क कितनी बड़ी बात कह दी थी और मैं तो गुम होकर रह गई थी। चुनांचा मैंने फोन रखना ही मुनासिब समझा। फिर कई दिन तक वह मेरे पीछे न आया तो मैं बेचैन हो गई। पता नहीं वह अनवर की बातों का असर था या उस वक्त मेरी उम्र ऐसी थी कि चाहे जाने की तमन्ना शिद्दत से जागती है। मेरी बेचैनी रोज व रोज बढ़ती गई। एक एहसासात अजीब से थे। पता नहीं मुझे क्या हो गया था। शायद मैं भी उसे पसंद करने लगी थी। और फिर उस बेकरारी के बाद मैंने उसे फोन कर लिया। बस फिर क्या था, बातों का तो सिलसिला ही चल पड़ा। हम रोज महफूज वक्त में बातें करते। इमरान बातों के फन में माहिर था, मैं उसकी बातों में खो जाती। दिन गुजरते गए और हमने इंटर का इम्तिहान दे दिया। जब मैं इम्तिहान के रिजल्ट का इंतजार कर रही थी, एक रोज अम्मी ने कहा, बेटी आज कुछ लोग तुम्हें देखने आ रहे हैं, जरा तैयार रहना। मैं तो हैरत से अम्मी को देखने लगी, जैसे उन्होंने कोई गलत बात कर दी हो। मगर अम्मी, मेरी पढ़ाई का क्या होगा? अभी तो सिर्फ इंटर ही किया है। मैंने हल्का सा इनकार किया। पर बेटी, हम उन माँ बाप में से नहीं जो अपनी लड़कियों को पढ़ाई के चक्कर में बूढ़ा कर देते हैं। पढ़ाई बाद में भी हो सकती है, मगर अच्छा रिश्ता बार बार नहीं आता। अम्मी की बात पर मैं क्या बोलती, खामोश हो गई। शाम को मेहमान आ गए। लड़का भी अपने माँ बाप के साथ आया था, साथ में लड़के की बहन भी थी। अम्मी ने मुझे इशारे से चाय लाने के लिए कहा। मैं चाय और कुछ खाने का सामान उन मेहमानों के सामने ले आई। सबने मेरी चाय की तारीफ भी की, मगर ज्यादा देर तक मैं न बैठी। मैं उठकर अपने कमरे में आ गई। कमरे में आकर मैंने अनवर को फोन मिलाया और सारी सूरत हाल से उसको आगाह किया। उसने कहा, हमें कहीं बैठकर बात करनी चाहिए, इस तरह फोन पर बात करना मुनासिब नहीं। बात ठीक थी। अगले रोज मुझे पता चला कि उन लोगों ने मुझे पसंद कर लिया है जो मेरे घर रिश्ता लेकर आए थे, और मेरे वालिदैन को भी उस रिश्ते पर कोई एतराज ना था। हालात ऐसे पैदा हो गई कि मुझे अनवर से फौरन मिलना पड़ा। हम दोनों एक मुकामी पार्क में मिले। मैं तो बस रोए ही जा रही थी, कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं। अनवर बोला, देखो रुखसार, मुझे अभी डॉक्टर बनना है, पढ़ाई करनी है। मैं अपने माँ बाप का इकलौता बेटा हूँ। मैं भी तुमसे शादी करना चाहता हूँ, मगर खाली पेट तो मोहब्बत अच्छी नहीं लगती ना। तुम्हारे घर वाले तुम्हारी शादी मुझसे कभी नहीं करेंगे। कौन से माँ बाप होंगे जो लड़के के डॉक्टर बनने का इंतजार करेंगे? और फिर मैं मस्जिद पढ़ाई के लिए तो बाहर भी जाऊंगा, तो तुम क्या मेरा इंतजार कर लोगी?
اور اچانک بھاگ کر شادی کرنے کے میں تو بہت خلاف ہوں، لہٰذا تمہارے ماں باپ جو کہہ رہے ہیں تو مان جاؤ۔ ویسے بھی محبت ایسی شے ہوتی ہے کہ ملاپ شاید اس کی تقدیر میں نہیں ہوتا۔ انور کی باتیں تو میرا ہوش اڑاتی جا رہی تھی۔ اس کے منہ کی نکلی باتیں سن کر مجھے لگا میرے اندر کچھ ٹوٹ رہا ہے۔ انور ٹھیک ہی کہہ رہا تھا۔ تب میں نے حالات سے مجبور ہو کر انور کو آخری سلام کیا اور اپنے ماں باپ کے فیصلے کے آگے سر تسلیم کر دیا۔ میری رخصتی بڑی دھوم دھام سے ہوئی کیونکہ میں اپنے والدین کی ایک لوتی اولاد تھی۔ اس وجہ سے دونوں ماں باپ نے اپنے ارمان پورے کیے۔ دوسری طرف میرے شوہر بھی اپنے والدین کے ایک لوتے بیٹے تھے، لہٰذا دونوں گھرانوں نے اس شادی میں خوب ارمان نکالے۔ یوں میری نئی زندگی کا آغاز ہو گیا۔ میرے شوہر بہت خیال رکھنے والے تھے، ان کی فیملی بھی بہت اچھی تھی۔ ابھی میری شادی کو مہینہ ہی ہوا تھا کہ میں نے آگے پڑھائی کی اپنی شوہر سے فرمائش کر ڈالی۔ میری خواہش پر میرے سسرال والوں کو کوئی اعتراض نہیں تھا، بلکہ میرے شوہر تو میرے فیصلے سے بہت خوش ہوئے۔ وہ اچھے ذہن کے مالک تھے۔ اس طرح میں نے BSc کے لیے ایک مشہور کالج میں داخلہ لے لیا۔ میرے شوہر نے میرے داخلے کے لیے بہت کوشش کی تھی، یہاں تک کہ جب کلاس شروع ہوئی تو وہ مجھے خود کالج چھوڑنے اور لینے بھی آتے، لیکن مجھے یہ اچھا نہیں لگتا تھا کہ میرے لیے وہ اتنی تکلیف اٹھائے۔ ایک دن میں نے ان سے کہا، آپ کو اپنا کاروبار بھی دیکھنا ہوتا ہے، آپ میرے لیے اتنی تکلیف کیوں اٹھاتے ہیں؟ اسی محلے میں ایک لڑکی بھی کالج جاتی ہے، کیوں نہ میں اسی کے ساتھ آیا جایا کروں؟ آپ فکر مت کریں۔ تو پھر وہ میرے شوہر مان گئے۔ اس طرح میں لڑکی کے ساتھ روز کالج جانے آنے لگی۔ 1 سال گزر گیا۔ ایک روز اچانک میرے سیل فون پر انور کا نمبر چمکنے لگا۔ نمبر دیکھ کر تو میں بہت پریشان ہو گئی کہ انور نے مجھے کیوں کال کیا ہے۔ ہم نے تو کبھی نہ بات کرنے کا فیصلہ کیا تھا، پھر اب انور اپنا وعدہ کیوں توڑ رہا ہے؟ میں نے فون اٹھایا۔ کیا ہوا انور، فون کیوں کیا؟ خیریت تو ہے نا؟ تمہاری بہت یاد آ رہی تھی جان، مجھ سے رہا نہ گیا تو میں نے فون کر لیا۔ تمہاری آواز سن کر دل خوش ہو گیا ہے، انور نے رو دینے والے انداز میں کہا۔ انور، میری شادی ہو چکی ہے، اب اس طرح فون پر بات کرنا بالکل مناسب نہیں۔ میں جانتا ہوں، مگر کیا کروں، دل کے ہاتھوں مجبور ہوں۔ تمہاری آواز سننے کے لیے ترس گیا تھا۔ کوئی پل ایسا نہ گزرا جب تمہیں یاد نہ کیا ہو۔ اس کی آواز بندھی ہوئی تھی، جیسے رو پڑے گا۔ اچھا، میں فون رکھتی ہوں، کوئی آ رہا ہے۔ میں نے فون بند کر دیا۔ اسی وقت میرے شوہر کمرے میں داخل ہوئے۔ میرے کئی دن اسی سوچ میں گزر گئی کہ انور نے مجھے 1 سال کے بعد فون کیوں کیا۔ 1 ہفتے کے بعد انور نے مجھے پھر دوبارہ فون کیا۔ اس بار اس نے مجھ سے ملنے کا کہا۔ میں نے پہلے تو انکار کیا، مگر اس کے اصرار پر میں راضی ہو گئی۔ اس روز کالج کے باہر ایک ریسٹورینٹ میں ہماری ملاقات ہوئی۔ میں انور سے ملنے تو آ گئی تھی، مگر میرا کلیجہ منہ کو آ رہا تھا کیونکہ اب میں شادی شدہ تھی۔ اگر کوئی دیکھ لیتا تو غضب ہو جاتا۔ دل بہت گھبرا رہا تھا، مگر جانے انور کی باتوں میں ایسا کیا تھا کہ میں اس سے ملنے چلی آئی تھی۔ رخسار، میں جانتا ہوں کہ اب تمہاری شادی ہو گئی ہے، مگر ایک سچ یہ بھی ہے کہ میں تمہیں بلا نہ سکا تو میری نظر سے دور سہی لیکن دل سے قریب ہو۔ پتہ نہیں میں اتنا خود غرض کیسے ہو گیا تھا۔ میں نے صرف اپنی ذات کے بارے میں اس وقت سوچا اور تمہاری محبت کو نظر انداز کر دیا تھا، جس کی سزا مجھے مل رہی ہے۔ میرے والدین کو اچانک دل کا دورہ پڑ گیا اور وہ انتقال کر گئے۔ ہماری مالی حالت خراب ہو گئی۔ میں نے ٹیوشن پڑھا کر اپنی تعلیمی سلسلہ جاری تو رکھا ہوا ہے، مگر ڈاکٹر بننے کا خواب ٹوٹ گیا، جس کی وجہ سے میں نے تمہیں شادی کہیں اور کرنے کو کہا تھا۔ وہ تو وجہ ہی ختم ہو گئی۔ میں اندر سے ٹوٹ گیا ہوں، مگر تمہاری یاد دل میں بسی ہوئی ہے۔ رخسار، تم نے میرے کہنے پر ہی تو شادی کی تھی، پلیز میری خاطر واپس آ جاؤ۔ وہ بندھن کس کام کا جو زبردستی کا ہو، اور تمہارا یہاں آنا اس بات کا ثبوت ہے کہ تم بھی آج تک مجھ سے محبت کرتی ہو۔ میں انور کی باتیں سنتی رہی، تب بولی کچھ نہیں تھی۔ اس کی باتوں سے مجھے گھبراہٹ ہونے لگی تو میں وہاں سے اٹھ گئی۔ میں تمہارے جواب کا انتظار کروں گا، رخسار۔
اس نے کہا اور پھر میں گھر آ گئی۔ سارا دن انور کی باتوں پر میں غور کرتی رہی۔ مجھ سے کھانا بھی نہ کھایا گیا۔ اس بارے میں جتنا سوچتی اتنا ہی الجھتی۔ میرا سر درد کرنے لگا اور شام تک مجھے بخار چڑھ گیا۔ پورا بدن جلنے لگا۔ میرے شوہر آئے تو وہ گھبرا گئے۔ انہوں نے فوراً ڈاکٹر کو بلوایا۔ ڈاکٹر نے چیک اپ کیا اور دوائیاں لکھی۔ میں نے دوائی لی اور سو گئی۔ اگلے روز انور کا فون آیا۔ گھبراتے ہوئے میں نے فون اٹھایا۔ ہاں، تم نے کیا سوچا؟ تم جلد سے جلد طلاق لو اور میرے پاس آ جاؤ۔ انور، میری طبیعت خراب ہے، بہت تیز بخار ہے، میں نے آہستہ سے کہا، مگر انور میری بات کو نظر انداز کر کے اپنی ہی کہہ رہا تھا۔ اچانک لائن کٹ گئی۔ 3 روز تک مجھے بخار چڑھتا اترتا رہا۔ مجھے ملیریا ہو گیا تھا۔ اسی دوران میرے شوہر نے میرا بہت خیال رکھا۔ مجھے خود دوائی دیتے، میرے لیے دودھ لے کر آتے، میری ہر طرح خدمت کی۔ ایک ہفتے میں صحت یاب ہو گئی۔ ایک ہفتے میں مجھے یقین ہو گیا تھا کہ میرے شوہر کتنے اچھے ہیں، اعلیٰ اور بلند اخلاق کے انسان ہیں۔ 10 دن بعد انور کا پھر فون آیا۔ اس نے وہی باتیں شروع کر دی کہ میرے پاس کب آؤ گی؟ تم طلاق کب لو گی؟ اب یہ جدائی کے دن کاٹے نہیں کٹتے۔ میں نے صرف اتنا کہا کہ انور، میں تم سے ملنا چاہتی ہوں۔ انور تو خوش ہو گیا اور ہم دونوں نے ملنے کی ایک جگہ طے کر لی۔ اگلے روز انور اور میں ایک پارک میں ملے۔ انور مجھے دیکھ کر مسکرانے لگا۔ انور، آج میں بولوں گی اور تم سنو گے۔ یہ سچ ہے کہ میں نے تمہارے کہنے پر شادی کی تھی، اس وقت جب میں تم سے شادی کرنا چاہتی تھی۔ تم نے میرا ساتھ نہیں دیا۔ تمہیں صرف کریئر عزیز تھا، اور اب تمہارے حالات خراب ہو گئے ہیں تو تمہیں میری محبت کی ضرورت ہے۔ انور، تم ایک انتہائی خودغرض انسان ہو جو صرف اپنے بارے میں سوچتا ہے، اور خودغرض انسان کسی سے محبت نہیں کر سکتا۔ میرے شوہر نے میرا خوب خیال رکھا۔ انہوں نے میری خواہش کو پورا کیا۔ میری طبیعت خراب ہونے پر دل و جان سے میری خدمت کی۔ تم نے میرے لیے کیا کیا؟ انور، آج کے بعد مجھے فون کرنے کی کوشش نہ کرنا، اور نہ ہی کہیں مجھے ملنے کا کہنا۔ میں اپنے شوہر کے ساتھ بہت خوش ہوں، اور وہی میری زندگی کے سچے ساتھی ہیں۔ انور تو مجھے حیرت سے دیکھتا رہ گیا۔ اس کے پاس بولنے کا کچھ نہ تھا۔ پھر میں نے انور کو ہمیشہ کے لیے اپنے دل و دماغ سے نکال دیا۔ آج میں اپنے شوہر اور 2 بیٹوں کے ساتھ خوشگوار زندگی گزار رہی ہوں۔ میری ان تمام نادان اور کچی ذہن کی لڑکیوں سے التجا ہے کہ وہ ان خودغرض لڑکوں کے چکروں میں مت پڑیں، جو آپ کا ذہن اور وقت دونوں برباد کر دیتے ہیں۔ آپ کی قسمت میں قدرت نے جو لکھا ہوتا ہے وہی آپ کے لیے سب سے بہتر ہوتا ہے۔ آپ کو آج کی ہماری کہانی پسند آئی ہے تو سبسکرائب کیجیے، اور اسٹوری کے کمنٹ باکس میں ایک اچھا سا کمنٹ کریے، اور اسٹوری سننے کے لیے تھینک یو۔